اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا، آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی، کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا۔ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا۔ یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی یہ جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر زیادہ توجہ دی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف سے کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی، اور دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعی کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرت ناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقع کربلا کی تحقیقات کی اور 40 دن کے اندر اندر لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ صرف 40 دن اس نے اپنی حکومت کی اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے جب انسانی خواہشات کی منہ زوری اپنی عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائزات خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقع کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج چھوڑ کر اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے توفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد کی اور اس کے بعد رسول اللہ پر درود بھیجا۔ پھر وہ یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدوں کو تجاوز کیا۔ رسول اللہ کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت
بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کی حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کریں جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چیتڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اور اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے برے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا، اور اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک مروان بن حاکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اس کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی۔ اس کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 عیسوی تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی، اور 717 عیسوی میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 عیسوی سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید اور یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفاہ نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس میں لکڑیوں کی راکھ اور بدصورت کتے اور ایک اژدھے کے سوا کچھ نہ تھا، اور یہ حوالہ جات ہیں بہت سی کتابوں کے کہ جو یزید کی قبر میں دکھنے والی چیزوں کے بعد میں بہت سی کتابوں میں اس کے حوالے آئے ہیں۔